صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: خذ العفو، يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات. قاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خذ العفو انفق الفضل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی اس آیت مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول مبارک یہ نقل کیا گیا کہ خذ العفو کا معنی کہ خذ ما عفا لک، کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جو لوگ آ کے صدقات دیں، خیرات دیں، اپنے اموال میں سے آپ قبول فرمائیں. بس یعنی اس میں آپ یہ نہ فرمائیں کہ بھئی اس سے اعلیٰ ہو، بہت اعلیٰ ہو، فلاں درجے کا ہو، بس جو بھی کوئی دیتا ہے قبول فرمائیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احکام جو ہیں خذ العفو کا، یہ اس صورت براءہ میں جو احکام نازل ہوئے بعد میں زکوٰۃ کے بارے میں تفاصیل آئیں کہ بھی زکوٰۃ جو ہے انسان پر اللہ نے کتنا فرض فرمائی ہے، سونے چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے اور انعام و ماشیہ میں کتنی زکوٰۃ ہے، پھر تو ہر چیز کی جو ہے وہ ایک حدود معین ہو گئی کہ بکریاں ہوں گی تو 40 بکری کے بعد زکوٰۃ ہوگی، اونٹ ہوں گے، گائے ہوگی، بھینس ہوں گے، یہ ہوگی. لیکن اس میں بھی یہ بات جو ہے پھر بھی یہ ترجمہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس لیے کہ مثلا ایک آدمی نے آپ کو زکوٰۃ میں 4 بکریاں دینی، تو شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ عامل صدقات جو ہیں وہ جا کر ان سے اس کا بہتر سے بہتر مال لے لیں، اور نہ شریعت یہ حکم دیتی ہے مال والے کو کہ وہ سب سے گھٹیا مال جو ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دے، نہیں، بلکہ درمیانہ مال جو بھی خوشی سے کوئی دے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے. ایک ترجمہ تو ہے عفو کا ہی، اور دوسرا قول بھی حضرت ضحاک کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل ہوا ہے کہ خذ العفو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انفق الفضل، یعنی جو چیز اللہ نے آپ کو زیادہ عطا فرمائی ہے اس میں آپ خرچ کریں. مثلا آپ نے کھانا بنایا ہے، کھانا بچ گیا ہے تو مسکین کا بھی حق ہے، آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لیں، ان کا حقوق مقدم ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہمسائے میں غریب ہے تو اس کو دے دیں، تاکہ بجائے اس کے کہ آپ اس فضل کو جو ہے وہ ضائع فرما دیں. اچھا، بعض علماء نے تو اس کا یہ ترجمہ بھی دیا ہے، صحابہ میں سے بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین جو صحابہ بڑے بڑے زاہد گزرے ہیں، جیسے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو بالکل ان کا تو یعنی یہ ایک طریقہ مبارکہ تھا، بلکہ ان کا یہ تحقیق تھی اور اجتہاد تھا کہ بھی جو چیز ہمارے پاس ہے جو ظاہر ہے وہ دے دو. مثلا میرے پاس 3 کپڑے ہیں، میں 2 استعمال کر رہا ہوں، ایک زیادہ ہے دے دو. حتیٰ کہ اسی طرح حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں 20 ریال دے دیے ہیں اور ہمارا خرچہ ہے 10 ریال، تو
تو کہتے کہ 10 ریال بچا کے نہ رکھو، بس یہ بھی غریبوں کو دے دو، بس ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم بالکل جو ہے ایک وقت کھا لیں اور دوسرے وقت میں اللہ کی رحمت کا انتظار کریں۔ یہ گھر میں کچھ رکھنا جو ہے یہ ان کی تحقیق مبارک کے خلاف تھا، حالانکہ شریعت جائز سمجھتی ہے، لیکن یہ ان کا اجتہاد مبارک ہے۔ شریعت کے اندر اگر حلال کے ذرائع سے کوئی آدمی اپنی جائیداد بناتا ہے اور اس میں اللہ کے حقوق پورے فرماتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیرات ادا کرتا ہے، تو اس جائیداد بنانا منع نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بنانے کے ذرائع جو ہے وہ بھی حلال، یہ نہیں کہ حرام کے طریقے سے زکوٰۃ اپنا مال بنائے، گھر بنائے، جائیداد بنائے، وہ تو حرام ہے۔ حرام تو حرام ہے، سہت تو سہت ہے۔ مانے یہ ہے کہ حلال کے ذریعے سے ایک آدمی نے تجارت کی، ایک آدمی نے کاروبار کیا، ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، 2 لاکھ میں خریدا تھا، اللہ پاک نے مہربانی کی 20 لاکھ میں بک گیا، ایسے بھی حالات اللہ پاک وعدہ فرما دیتے، تو اس میں وہ شریعت کے احکام کے مطابق زکوٰۃ و صدقات ادا کرے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کے بعد اپنی اولاد کو غنی چھوڑ جاؤ، بجائے اس کے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے دروازے پہ ہاتھ پھیلاتے پھرے، یعنی ان کو غریب چھوڑ جانے کے بجائے کہ جب تم مر جاؤ تو اب گھر میں کچھ نہیں، بیچارے گلیوں میں مانگتے رہیں، نہیں، ان کے لیے اپنی زندگی میں کچھ بنا دینا بھی شریعت میں منع ہے کہ آدمی اپنے بچوں کے لیے کوئی جائیداد پیدا کر دے، ان کے لیے گھر بنا دے، ان کے لیے کوئی مستقل ذریعہ آمدنی بنا دے کہ بھی میرے بعد میری اولاد ذلیل نہ ہو، پریشان نہ ہو، لوگوں کے دروازے پہ ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ بھی اجازت ہے۔ لیکن جو لوگ پھر اس مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جن کے پاس ہونا نہ ہونا بھی برابر ہو جاتا ہے، تو وہ تو اللہ کے لاکھوں بندوں میں کوئی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا مستغنی کر دیتے ہیں کہ ان کی دولت کی طرف، پیسے کی طرف، مال کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنی عطا فرما دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ جو ہے ان کو عزیز ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی لیے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں اتنے متشدد تھے کہ حضرت عثمان کو التجا کرنی پڑی کہ حضرت آپ اتنا سخت فتویٰ دیتے ہیں اور روزانہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے مدینہ منورہ سے تھوڑا دور رہائش رکھ لیں تاکہ جہاں کم لوگ ہوں گے تو جھگڑا بھی تو کم ہوگا نا۔ تو پھر حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربضہ میں چلے گئے، اور ربضہ کا جو مقام ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر ہے، تو حضرت عثمان وہاں بھی آپ کی خدمت میں بھجوا دیتے تھے بیت المال سے، لیکن ان کی تو عادت ہی یہ تھی نا کہ جو آج ملا ہے وہ نہیں رکھنا، بس السلام علیکم سب کھلا دینا، اور صبح کے لیے پھر اللہ کے دروازے پہ بیٹھے، اللہ بھیج دے گا تو کھا لیں گے اور نہیں بھیجے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا تو خیر مقام ہی بلند تھا۔ تو بہرحال مانا یہ ہے کہ انفق الفضل زیادہ ہے تو خیرات کرو۔ اسی طرح سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے بھی یہی قول نقل فرماتے ہیں کہ خذ العفو یعنی الفضل، وقال عبد الرحمن بن زید الصمدی قول خذ العفو امرہ اللہ بالعفو والصفح عن المشرکین 10 سنین ثم امرہ بالغلظۃ علیہم۔ اب جناب حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک سے یہ مانا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ مکی زندگی میں جو زندگی گزر رہی ہے آپ عفو درگزر سے کام لیں، اعراض سے کام لیں، مشرکین سے مقابلہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جہاد نہ کریں، بس صبر کریں۔ تو میرے آقا کی 13 سالہ زندگی مبارک جو ہے یعنی وہ صبر محض کی اور خذ العفو وامر بالعرف کی عین تصریح تھی کہ کفار نے جتنا بھی ستایا لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، جتنا بھی کفار نے ظلم و ستم کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین عطا فرمائی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یاد رکھو کہ وہ دینی جماعتیں کامیاب ہوں گی، وہ دینی افراد کامیاب ہوں گے، وہ دینی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی زندگی کو علی منہاج النبوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ گزاریں گے۔ اور اگر ہم دین کا نام لے کر
اپنے معاملات کو حضور کی طرز پہ نہ چلائیں تو پھر کامیابی ہو بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں، پھر اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھو نا کہ بعض دینی جماعتیں ہیں، اچھا اب جناب وہ بیچارے ہیں، ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اس ملک میں ہم دین نافذ کر دیں، لیکن دین نافذ کرنے کے لیے طریقے وہ اختیار کرتے ہیں جو سیاسی جماعتیں اختیار کرتے ہیں، انہی کی طرح کے جلسے، انہی کی طرح کے جلوس، انہی کی طرح کے بھنگڑے، ناچ گانے، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام کے منافی ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، مثلا آپ ایک مسجد میں امام ہیں، آپ ایک چھوٹی سی جماعت میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک چھوٹے سے حلقے میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اختیار کریں، اور وہ منہج مبارک کیا ہے کہ سب سے پہلے داعی جو ہے وہ اپنا دعویٰ قوم کے سامنے رکھتا کہ بھی میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، میرا کیا مطالبہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات و افعال و احکام، اللہ کے شرائع و اوامر یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و مقام عالی، اس کا مرتبہ یہ ہے۔ تو اپنے اس دعوے کو قوم کے سامنے رکھے، پہلے تو اپنی بات پہنچائے نا میں کیا چاہتا ہوں۔ اچھا اب جب آپ بات پہنچائیں گے تو لازماً رد عمل ہوگا، تو جب رد عمل ہوگا تو کوئی مارے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی ستائے گا، تو صبر جمیل سے کام لیں، یعنی کسی کی گالی کا جواب ہی نہ دیں، کسی کے مارنے کا جواب ہی نہ دیں، بالکل صبر اور صبر محض، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے دعویٰ توحید پیش کیا، اس کے بعد کفار کا رد عمل شروع ہوا، اب صحابہ کو جناب انگاروں پہ تڑپایا گیا، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، صحابہ کے بدن کو کھجور کے کانٹوں سے چھلنی کیا جاتا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کوڑے برسائے جاتے، لیکن حضور جب بھی گزرتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، صبرن، صبر 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 سکھا۔ اب آہستہ 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 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ جماعت بنتی گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروانے اکٹھے ہوتے گئے، اب حکم آ گیا کہ بھی یہاں کام چونکہ نہیں ہو سکتا ہجرت، پھر صحابہ نے ہجرت کی حبشے کی طرف، پھر حبشے سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا مدینہ منورہ۔ اب مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک مستقر ملا، اور اس کے بعد پھر دعوت پھیل گئی، اور اس خزرج کے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ نے اسلام کو عزت و عظمت دی، اب حکم آ گیا کہ کفار کا مقابلہ کرو، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اب سختی کا حکم آیا۔ تو آج بھی جو دینی جماعتیں، آج بھی جو دینی افراد اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں کامیابی 20 سال میں مل جائے، ہمیں کامیابی 50 سال میں مل جائے، یہ تو ہمارے اخلاص پہ ہے اور ہماری محنت پہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں، سیاست سے بالا تر ہو جائیں، یا جمہوریت کے نعرے اور یہ پارلیمنٹ کے نظامات، ان کے ذریعے کبھی اسلام نہیں آتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بالکل جو بھی کہیں گے نا میرے عزیز، یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ اور کبھی بھی آپ پانی جو ہے نا جی، پانی کا مٹکا لے کے اس کو بلونا شروع کر دیں تو مکھن اس سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ مکھن اگر کبھی نکلے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ لسی اور دودھ سے نکلے گا، پانی سے مکھن کیسے نکل سکتا ہے؟ اور اگر جناب آپ چاہیں کہ میں پانی سے گھی نکال لوں تو پانی سے گھی کبھی نہیں نکلتا، وہ گھی مکھن سے نکلا کرتا ہے، گھی اپنے موارد سے نکلا کرتا ہے۔ آپ اختیار تو کریں کافروں کے نظام کو اور کہیں کہ اس کے ذریعے اسلام لے آئیں گے، یہ جھوٹی بات ہے، بے وقوفی والی بات ہے، یہ لوگوں کو احمق بنانے والی بات ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی آنکھیں ہوں اور کہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ تو وہ بات ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کامیاب ہوتے ہیں، کروڑوں روپے وہ خرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے اسلام تھوڑا نافذ کرتے ہیں۔ اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو عہدے کے لیے بھی پیش کرتے،
اسلام نے کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم گھر بیٹھے رہو کوئی تمہیں چن لیتا ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم خود کوشش کرو گے تو اللہ پھر تمہارے اپنے نفس کے حوالے کر دے گا کہ تم جانو اور تمہاری عقل جانے۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں جب کسی کو قاضی بنایا جاتا تھا، جب کسی کو کسی ملک کا گورنر بناتے تھے تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے اور رات دن توبہ کرتے تھے کہ اللہ میں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اس امتحان میں آ گیا، یا الہ العالمین مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ پہلے میں نے اپنا حساب دینا تھا، اب ساری امت کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ تو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ابتلا ہے، ہمارے لیے امتحان ہے، ہمارے لیے اختبار ہے، اور جو لوگ کرسیاں حاصل کرنے کے لیے جناب بھاگ دوڑ کریں اور پہلے سے شیروانیاں سوا کے تیار بیٹھے ہوں، اور جو کرسی پہ پہنچنے کے لیے ہر قسم کی رائے بدلنے پر بھی تیار ہو جائیں اور بیان بدلنے پر بھی تیار ہو جائیں، وہ کل کون سا اسلام لے آئیں گے؟ کون سا اسلام؟ ہاں کوئی اور پرائیویٹ اسلام ہو جو ہم نہیں جانتے تو اللہ کو پتا ہے۔ بہرحال حضور کا دین تو اسی راستے سے آئے گا کہ اسی منہج سے آئے گا اور اسی طریقے سے آئے گا، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ نہیں یصلح آخر هذه الامة الا كما صلح به اولها، اس امت کا آخری بھی اسی طرح درست ہوگا جیسے پہلے درست ہوئے، یعنی جیسے پہلوں کی اصلاح اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو لوگ دین میں صحیح معنی میں دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے مدرسے کہ جہاں جناب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور اساتذہ جو ہے تعلیم دیتے تھے، ایک کچی مسجد ہوتی تھی اسی میں طالب سو جاتے تھے، اور بستی والے جو روٹی بھیجتے تھے وہ کھا دیتے، لیکن اسی کو اللہ نے بنایا کہ آج وہاں عظیم شان دارالعلوم ہے، آج وہاں عظیم دین کے ادارے ہیں۔ آج جناب آدمی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا دین کا کام ہو رہا کہ یہ اس بندے کی برکت ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی۔ اچھا، بات ہم نے ایسے بھی دینی مدارس دیکھتے ہیں کہ جنگلوں میں، دیہات میں ہے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں تو سفر نہیں ہو سکتا، بھی یہاں کون پڑھنے آئے گا بھائی؟ اور اپنے دوست ہیں مولانا ظفر صاحب، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا خالد بن الولید کے نام سے، تو جب پہلی دفعہ وہ مجھے اپنے اس مدرسے کے لیے لے گئے کہ آپ جناب چلیں، اور وہ لوگ حرم شریف کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، وہ ہمارا باطن تو نہیں جانتے ہم کتنے بدکار ہیں، شاید یہ مکہ شریف میں بیٹھے ہیں تو یہ بڑے گولہ والے ہوں گے۔ حالانکہ مکہ شریف میں تو بھائی ابو جہل بھی رہتا تھا، مکہ شریف میں تو عتبہ ادیبہ بھی رہتے تھے، مکہ شریف میں تو کافر بھی رہتے تھے، مکہ شریف میں بھی گناہگار ہوتے ہیں، مکہ شریف میں بھی اللہ والے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جو بس مکے میں رہتا ہے وہ فرشتہ ہے۔ مکے میں تو ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو نماز بھی نصیب، مکہ شریف میں تو ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا رزق بھی حلال نہیں، مکہ شریف میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اب بھی سود کھاتے ہیں، مکہ شریف میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کی راتیں فلموں میں گزرتی ہیں اور دن سگریٹ پیتے گزر جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں، دعا کرو اللہ ہمیں اس گھر میں رہنے کے قابل تو بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھر کی عظمتیں بھی نصیب فرما دے، اس کے برکات و ثمرات بھی نصیب فرما۔ تو خیر مجھے عمر ظفر صاحب لے گئے، جب میں نے وہاں کا جا کے دیکھا تو میں نے کہا مولوی صاحب دعا تو خیر میں اب یہاں بھی کروں گا اور مکہ شریف میں بھی کروں گا، لیکن یہ جنگل میں مدرسہ، بھائی کوئی عقل کی بات ہے؟ مدرسہ وہاں بنایا جاتا ہے جہاں آبادی ہو، جہاں کوئی بستی ہو، کوئی قصبہ ہو، کوئی شہر ہو، کہاں کے بچے آئیں تاکہ آ کے پڑھیں، اور شام کو کوئی گھر لوٹنا چاہے تو لوٹ جائے، اور پھر ان بچوں کے حالات ہوتے ہیں، ان کے ضروریات ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، تو یہاں یہ تم نے کیا سوچا ہے؟ اور میری بس کیا جی نہیں، آپ بس اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص کے ساتھ مہربانی کریں، بس دعا کر دیں، بس میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ، میں نے کہا میری دعا تو خیر بہرحال جو ہے سو ہے، میں جانتا ہوں میری دعا پتہ نہیں کہاں لگے گی یا نہیں لگے گی، لیکن یہ تم کچھ عقل بھی تو اللہ نے دیا ہے، اور کہا نہیں بتا نہیں دعا۔ آپ یقین فرمائے کہ 2 سال پہلے بھی مجھے پھر اتفاق سے جانا ہو، آج وہ عظیم شان مدرسہ، یعنی آدمی دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور عظیم شان مسجد ہے،
اور طلباء اتنے ہیں ماشاءاللہ کہ جن کے 100 150 طالب کا نام ویٹنگ لسٹ میں ہے، ابھی داخلے دینے کی طاقت نہیں ان کو کہ کہاں رکھے تھا. یعنی آپ حیران ہو، یعنی آدمی دیکھ کے حیران. وجہ کیا ہے؟ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص. یہ جو بعض مدارس میں لوگ آتے ہیں نا، جی ہمارا حال خراب ہو گیا، چندہ نہیں ملتا، پیسہ نہیں ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، اخلاص کی کمی. اگر اخلاص ہو اور دیانت و امانت اس ادارے کو کبھی خدا محتاج سوال ہی پیدا نہیں. اور یار تیری دکانیں چل جاتی ہیں، بلا اللہ کی دکان بند ہو جائے گی نہ. تم اگر دکان پہ بیٹھ کے محنت کرو تو تمہاری دکان تو چل جاتی ہے، 2 ریال والے بھی سودا بیچ لیتے ہو. اور جو محمد مدنی کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھے گا جہاں قرآن و حدیث پڑھائے گا وہ بند ہو جائے گا. کوئی عقل ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کوئی یا تو پھر ہماری نیت میں کھوٹ ہے یا ہم نے پھر قوم کا پیسہ غلط لگایا ہے. اس وجہ سے اللہ برکتیں اٹھا دے. ورنہ جب تک آپ فیصلہ کر لیں کہ میں اس پیسے کو 1 پیسہ بھی غلط استعمال نہیں کروں گا اور اللہ پہ توکل کریں، خدا کے بندے ایمان سے کہیں. میں تو کئی مدرسوں میں جاتا ہوں نا، مولویوں کا تو ٹھکانے ہی مدرسے ہوتے ہیں نا، اور ہمیں کون کوئی ٹھکانہ دے گا. ہمارے تو گھر بھی مدرسے ہوتے ہیں اور ریسٹ ہاؤس بھی مدرسے ہوتے ہیں، ہمارے جناب آرام اور سکون کی جگہ بھی مدرسے ہوتے ہیں. تو ہم تو ایک مدرسہ گلی گلی جوگیوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دوستوں کے لیے جاتے رہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی آپ کوئی ذریعہ. اگر ایک بات یاد رکھ لو، سارے طلباء کو عشاء کے بعد بٹھا کے سورۃ الواقعہ پڑھواؤ، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جتنے سارے سب مسجد میں بیٹھ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سورۃ الواقعہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. یہ معصوم بچے دعا مانگیں گے، یار تمہیں ایک مدرسے میں چندہ مانگنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے عمل کیا وہ مجھے خط لکھ دیا، جی ہماری تو جان چھوٹ گئی، اللہ کا شکر ہے، ہم تو مانگنے سے بھی بچ گئے اور کام پہلے سے بھی زیادہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا. یعنی میں اللہ کے کعبے میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں. میرے دوست ہیں، بہت میرا تعلق ہے، میں نام نہیں لیتا تاکہ ان کی بلا وجہ تعریف نہ ہو جائے. اور ان کا ماشاءاللہ اللہ نے ان کا بہت بڑا کاروبار ہے اور شاید کروڑوں سے بھی آگے ہو، اربوں میں ہو. تو وہ ہمیشہ مجھے دعوت کرتے ہیں اور میرا بڑا تعلق ہے ان کا. تو میں ذرا بہانہ کر کے یہ بھی نہیں کہتا تھا ان کو کہ بھی میں نہیں آتا یا دعوت قبول نہیں کرتا. اور اچھا جی ٹھیک ہے کب ہے؟ انہوں نے کہا جی کل کا کھانا رکھ یار. وہ کل کا تو میں نے پہلے ٹائم دیا ہوا ہے. اچھا بھائی تو حضرت پھر کل رات کا رکھ رہے. یار کمال ہے، کل رات تو فلاں مدرسے میں نے جانا ہے. تو حضرت پھر پرسوں کا رکھ رہے ہیں، پرسوں تو واپس جا رہا ہوں. تو اس بہانے سے میں نکل جاتا. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے چند سال پہلے کی بات ہے پکڑ لیا. انہوں نے کہا مکی صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر سال آپ کو ٹائم نہیں ملتا، کوئی وجہ ہے؟ آپ مجھے بڑے پیار سے ملتے ہیں، اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، میرے ساتھ رات کو بیٹھ کے چائے نوش کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں میرے گھر میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ میں نے کہا سیدھی بات پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی سیدھی بات. میں نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارا سارا کاروبار ہے سود کا اور میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے کہ لوگوں کو تقریر کرتا ہوں کہ سود کھانے والے پہ لعنت، دینے والے پہ لعنت، لکھنے والے پہ لعنت، لکھوانے والے پہ لعنت. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو یعنی سود کا ہلکا قسم ہے اس کا بھی 1 درہم جس نے سود کھایا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اب جناب خود فیصلہ فرما لیں. 1 روپیہ یعنی 1 درہم یا 1 دینار یا 1 ریال جو بھی ہر وقت کی کرنسی تھی، اتنا سود کھایا ہے اس کا گناہ 36 زنا کے برابر. اور یہ میں نے کہا حدیث ہے رسول اللہ کی. اور اسی طرح میرے محبوب کا فرمان ہے کہ سود کھانے والے کا جو ادنا سے ادنا سود میں مبتلا آدمی کا گناہ ہے ایسی ہے ایاتی الرجل امہ، جیسے کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرتا. اب جناب سوچ لیں کہ کیوں ہمارے ملک ڈوب رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ربا النسیئہ. یاد رکھو ربا کی قسمیں ہیں، ربا الفضل،
ربا نسیہ. تو ربا نسیہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے ملکوں میں ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک سودی فرم سے کمپنی سے قرضہ لیا 6% سود پہ 5 سال کے لیے. وہ تو ہم کھا گئے. 5 سال میں سود بھی بن گیا. اب پیسے تو ہے نہیں تو کیا کریں؟ پھر ہم ان کے پاؤں پڑے. ہم نے کہا یہ مہربانی کرو. انہوں نے کہا ہاں جی ایک بات ہے, ایک شرط ہے, ہم آپ کو مزید 5 سال کی مدت دے دیتے ہیں لیکن 5% پہلے سود پر آپ کے پڑے ہوئے ہیں. اب اس پہ سود 10% لیں گے جو کہ آپ 5 سال اور مدت لے رہے ہیں, پہلے تو دیا نہیں آپ نے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لے لیا. اب 5 سال اور گزر گیا. اس کے بعد ہم نے کہا جی ہم نے کہا یہ وہ تو ہم نہیں ادا کر سکے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی پھر آپ 5 سال کے لیے اور مدت بڑھا رہے گا, سود 12%. یہ ہے ربا نسیہ. اور حضور نے فرمایا کہ جس فرد میں یا ملک میں یا قوم میں یہ ربا رائج ہو جائے میں اس ملک پہ بھوک مسلط کر دیتا ہوں, فقر مسلط کر دیتا ہوں, مہنگائی کا عذاب نازل کر دیتا ہوں, اور ان پر میں قتل مسلط کر دیتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے لوگ قتل ہو جائیں, اور ان پر ظلم کرنے والا افسر مقرر کر دیا. ان پر ناجائز ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے. ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو, ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. ٹھنڈے دل سے آگ لگاؤ پارٹیوں کو. ہم تو لعنت بیچتے ہیں سیاست پر بھی اور یہ پر بھی. ان پارٹیوں کو بس برا تو نہیں کہتے, دعا مانگتے ہیں ہدایت دے, لیکن ان کو چھوڑے. ایمان سے کہیں کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ عذاب یعنی ہمارے پاس اللہ کی ہر نعمت ہے. دریا ہیں, زمینیں ہیں, کھیت ہیں, زراعت ہے, مین پاور ہے, پہاڑ ہیں, موسم ہے, کیا نہیں ہے, لیکن ہم بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیا وجہ کیا ہے؟ تبھی غور کرو. کہتے ہیں جی اصل اقتصادی ماہر, اور اقتصادی ماہر کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ تو اور آگے تمہیں سود میں الجھا دیں گے. تمہیں سانس لینے کے لیے اگر 1 سال کی مہلت دے دیں گے تو تباہی اور بڑھ جائے گی. اس کا ایک حل ہے کہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ بس. ایک فیصلہ کر لو کہ سود حرام, مر جائیں گے سود نہیں لیں گے, قرض نہیں لیں گے. کتنے عرصہ مریں گے؟ 2 سال کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو جو فرمان رسول عربی نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے, مجھے شرم آتی ہے, لوگوں کو میں تقریر کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے. اس نے کہا حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے, میرا کاروبار تو سارا سود کا ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ سارا سود ہو, کچھ تو اس میں حلال ہوگا. میں نے کہا کچھ حلال والی بات ہوئی نا, سارا حلال والی بات تو نہیں ہوئی نا. اگر 1 گلاس دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ملا دو اور کہو کہ اکثر تو پاک ہے لیکن کچھ پلیت ہے. تو کہنے لگا جی حضرت میرا تو کام ایسا ہے کہ میں سود کے بغیر نہیں کر سکتا, ہمارا تو یہ اربوں کا بزنس ہے اور سود کے بغیر کیسے چل سکتا ہے, ہم تو نہیں چلا سکتے. انہوں نے کہا ابھی نہیں چلا سکتے تو نہ چلاؤ. بارہ ٹھیک ہے. اللہ نے جناب توفیق دیا, حرم شریف میں آیا, مجھے ملا, کہنے لگا مکی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے اور یہ خدا کا کعبہ میرے سامنے آج کے بعد میں سودی کاروبار سے توبہ کر دیا. گھر گیا, سارے ڈائریکٹرز کو بلایا, انہوں نے کہا پاگل ہو گئے. اسی لیے ہم تمہیں کہتے تھے مولوی مکی سے یاری نہ رکھو. نتیجہ مل گیا نا مولوی سے دوستی کا. وہ پاگل آدمی, سود نہیں لیں گے, ہم تو بھوکے ہو جائیں گے. بیچو کہ جائیداد, نے کہا جائیداد بیچوں, کوٹھی بیچوں, گھر بیچوں, بھائی میں نہیں کرتا تھا. جو آدمی سود لینا چاہتا ہے وہ کرتا رہے, میں نہیں کرتا. میرا حصہ الگ کرتا, ختم. انہوں نے کہا ہمیں سمجھاؤ کام کیسے ہوگا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میں سود نہیں کروں گا. میں نے کہا بے وقوف آدمی, کل سڑک پہ آ جاؤ گے, یہ ساری گاڑیاں تو مہنگی ہیں, کوٹیاں بلج ہیں. انہوں نے کہا جناب میں بھیک مانگ لوں گا, سود نہیں کھاؤں. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ابھی پچھلے سال وہ مجھے بتا رہے تھے. نے کہا مکی صاحب 2 سال تو ہم نے مشکل میں گزارے ہیں, اب اللہ کا فضل ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ خدا نے مجھے کتنا نفع دیا ہے, میرے خواب میں بھی نہیں.
انہوں نے کہا بینکوں والے منت کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب کوئی پیسے جیسے آپ کو نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں جناب ہمیں آپ کی شکل بھی نہیں چاہیے، آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے، میرے وہ سارے ٹریکٹر حیران ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ جو ہونا تھا آپ تو کہتے تھے کہ نہیں چلے گا، ابھی کیسے چل رہا ہے کام؟ انہوں نے کہا کام بڑھ گیا، نفع بڑھ گیا، کاروبار بڑھ گیا، اطمینان بڑھ گیا، سکون بڑھ گیا، رات کو سو آرام سے حلال کی نہیں روٹی کھا کے سوتے ہیں، کسی بینک کے ٹیلی فون کا خطرہ نہیں ہوتا، ورنہ اٹھنے کے بعد پہلی بات یہ دیکھتے تھے کہاں سے نوٹ آیا، اور ڈرافٹ ہو گیا، اور پیمنٹ ہو گئی، فلاں ہو گیا، جلدی کرو پکڑے جاؤ گے۔ تو رات دن میں چلیے آرام سے سو جاتے، نہ کسی کا لینا ہے نہ کسی کا دینا۔ اس لیے جب تک ہم اس لعنت سے نہیں نکلیں گے ہمارا کوئی علاج نہیں، ہم حضور کے راستے پہ نہیں آئیں گے کوئی علاج، ہم سرکار دو جہاں کا راستہ نہیں اپنائیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب جناب دیکھیں گے حضور پر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ افو کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کا جو خلق ہے ظاہراً ہمیں ایک اچھا آدمی لگتا ہے، بس ٹھیک ہے، ہمیں یہ حکم نہیں کہ اس کی تلاش شروع کرو، یا آپ آئے آپ نے ایک مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے تو یہ بھی حکم نہیں کہ پہلے امام کی ہسٹری کھلواؤ کہ امام صاحب کا نام کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا اس کا باپ ہے، کیا کرتا ہے، رات کو کدھر رہتا ہے، دن کو کدھر رہتا ہے، پھر نماز پڑھوں گا، یہ بس کھڑا ہے ٹھیک ہے، ظاہری شکل اچھی ہے، اللہ صاحب ہے، اور ہمیں باطن کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے یا کیسا ہے، ہمیں اپنے بھی تو باطن کے حال کو دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک لوگوں کا ظاہری اخلاق ہے بس قبول فرما دیا کر، زیادہ اس میں تجسس و تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وقال هشام بن عروة نبي امر الله رسول ياخذ العفو من اخلاق الناس، وفي رواية قال خذ ما عفا لك من اخلاقهم، جو ظاہر ہے قبول فرما لے۔ وفي صحيح البخاري عن هشام بن عروة اخي عبد الله الزبير قال انما انزل خذ من اخلاق الناس، وفي رواية غير هشام النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في رواية هشام بن عروة قال من ذلك الله تعالى اعلم، انہوں نے فرمایا کہ میرے محبوب لوگوں کے جو اخلاق ہیں، سیرت ہے، صورت ہے، بس جو ظاہری ہے قبول فرما لے، باطن کے تجسس کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم تحقیق کرتے پھریں، یہ ہر بندے کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ۔ وفي روایت وعید رسول نبی محمد الشام نوار نے کہا شام بن زبیر خذ العفو قال من اخلاق الناس والله لآخذنه منهم ما صحبتهم، جتنا عرصہ میری ان کے ساتھ صحبت رہی تو میں ان کو برداشت کرتا رہا اور قبول کرتا۔ بعد عشر الاقوال شرمان وابلی بن حاتم نبیا حدثنا یونس قال حدثنا سفیان ابن نبی قال ما انزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال ما هذا يا جبريل قال الله عليك الله من ذلك وتؤتي من حرمك تصدقك۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام اس کا کیا مطلب ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ برکا، اللہ حکم دیتی ہے ان تعفو عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو، اور اس کے بعد فرمایا وتؤتی من حرمک، اور جو تمہیں محروم کرے تم کو نہ دے تو اس کو دو، دینے والے کو تو ہر کوئی دیتا ہے۔ وتصل من قطعک، تو اس کے ساتھ رشتہ دوستی تعلق جوڑو جو تم سے توڑ ڈالے، کیوں رشتہ جوڑنے والوں سے تو سب جوڑتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ رشتہ دار ہو کر قطع نہیں کر رہا ہے اور تم صلہ نہیں کر رہے، وہ توڑنا چاہتا ہے اور تم جوڑنا چاہتے ہو، وہ گالیاں دیتا ہے اور تم دعائیں دیتے ہو، وہ ظلم کرتا ہے اور تم رحم کرتے ہو، تو یہ ہے خذ العفو وامر بالعرف۔ وقد روى الرياض من ابي يزيد القرافي كتابة
عن أصبع بن الفرج عن سفيان النبي عن الشعبي نحو النبي وهذا مرسل على كل حال. وقد روى شعبان جناح مرفوعا جاء صحابت بھی سوائے نردین، یعنی پہلی سند جو ہے وہ تو مرسل ہے، لیکن اس کے طرق اور ہیں جس سے روایت مرفوع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابو المغیرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ الفائية قال حدثني علي بن زيد قاسم بن ابي وعبد الباري عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأت فأخذت بيدي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بفضائل الأعمال. فقال يا عقبة سل من كتاك وآت من حرمك وأعرض من ظلمك. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے جلدی کی اور حضور کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کے پکڑ کے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بفضائل الاعمال. حضور مجھے جو افضل عمل ہیں، جو افضل اعمال ہیں، ان کے بارے میں بتلائیں. حضور نے فرمایا عقبہ سن لو، سل من قطع کا، تم اس سے صلہ رحمی کیا کرو جو تم سے رشتہ توڑے. فرمایا اس کے وآت من حرم کا، جو تجھے نہ دے تم اس کو بھی دیا کرو. وأعرض عمن ظلم کا، اگر کوئی تجھ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، گالی دے بارے تو تم اعراض کر دو، درگزر کر دو. بس یہ سب سے بڑا فواضل اعمال میں سے. والترمذي له من طريق عبد الله بن زيد النبي وقال حسن قلت ولكن يزيد الشيخ القاضي عثمان فيه معذوف. وقال البخاري رحمه الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عرف کا کیا معنی فرماتے ہیں؟ عرف معنی ہر اچھی بات، عرف معروف کے معنی میں. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شيخ الزهري قال اخبرني عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنهما. اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عیینۃ ابن حصن ابن حذیفہ آیا اور وہ اپنے بھائی کے بیٹے اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آ کے اس نے قیام کیا. اور حر بن قیس ان لوگوں میں ہیں، اس جماعت میں ہیں جس کو حضرت عمر اپنے قریب رکھتے تھے، یعنی یہ حضرت عمر کے قریبی لوگوں میں تھے. وكان القراء وصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. اب جناب حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جتنے قراء تھے قرآن پاک کے زیادہ پڑھنے والے قاری لوگ، یہ حضرت عمر کی مجلس تھی، یہ حضرت عمر کے دوست تھے، چاہے وہ بوڑھے تھے جوان تھے، یعنی جتنے قرآن والے لوگ تھے وہ حضرت عمر کے ساتھی تھے، حضرت عمر کے دوست تھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ آیا وقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذنني عليه. عيينة ابن حصن نے اپنے بھتیجے حر ابن قیس سے کہا کہ میرے بھتیجے تمہارا مرتبہ ہے حضرت عمر کی دربار میں، تمہارا تعلق ہے حضرت عمر سے، تم زیادہ قریب ہو، مہربانی کر کے مجھے حضرت امیر المومنین سے ٹائم لے کر دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. حضرت عمر سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ امیر المومنین میرا چاچا آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ نے اجازت دے دی. فأذن له عمر فلما دخل عليه قال يا ابن الخطاب والله ما تدين الجدل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به. فقال الحر. اب جب وہ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت عمر واللہ خدا کی قسم ہے آپ ہمیں پورا نہیں دیتے اور آپ ہم میں عدل سے انصاف سے بھی فیصلہ نہیں کرتے بلکہ رعایت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. غضب عمر. حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ میں عدل نہیں کرتا، اور قریب تھا کہ وہ تو درہ لے کے شاید پڑ جاتے مارنے کے لیے. لیکن حر بن قیس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین.
وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور ابن قیس نے فوراً کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کو بھی حکم دیا تھا کہ جاہلوں سے درگزر کیا کرو۔ حضور یہ تو جاہل آدمی ہے، یہ تو جاہل اکھڑ بدو قسم کا آدمی ہے، بیچارے کو پتہ تو ہے کوئی نہیں۔ کہتے اللہ ما جاوز عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل انفرد بإخراجه البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یا حضرت حر بن قیس نے یہ آیت پڑھی، کہتے خدا کی قسم ہے کہ حضرت عمر وہی رک گئے، پھر آپ کا ہاتھ ذرا بھی آگے نہیں بڑھا۔ کہتا وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ جب کوئی آدمی اللہ کا قرآن پڑھ دیتا تو بس حضرت عمر رک جاتا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن کا حکم سننے کے بعد بالکل طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، تحقیق فرما رہے ہیں۔ ایک گھر کے قریب دور ایک جگہ تھی، وہاں جب گزرے آپ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں ادھر آؤ میرے عزیز، اس گھر میں مجھے آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گانے بجانے والی عورت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں آواز تو معلوم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی لازمی بات ہے، اس گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، جرم ہو رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دیوار سے ہاتھ رکھ کے، بڑے قوی آدمی تھے، چھلانگ لگائی، اندر آئے، دیکھا تو ایک آدمی ہے، شراب ہے، عورت ہے۔ فرمایا اچھا تو اللہ تم سمجھتے تھے کہ عمر نہیں پہنچے گا؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم امیر المومنین عمر کو دھوکہ دو گے اور چوری چوری اپنے گھر کے اندر گناہ کرو گے اور عمر کی آنکھیں بند ہوں گی؟ اب میں پہنچ گیا ہوں، تیار ہو جاؤ سزا کے لیے۔ تو آدمی بڑا سمجھدار تھا، آگے بھی وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں تو سزا کے لیے حاضر ہوں اور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، شراب بھی ہے، عورت بھی ہے، گانا بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ امیر المومنین ہو کے میں نے جو گناہ کیا ہے آپ بھی گناہ کر چکے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں کے گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ، اجازت لے کے آؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دیوار پھلانگو؟ آپ میرے گھر میں اوپر سے کیسے آ گئے؟ قرآن کہتے ہیں لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں خبردار لوگوں کی جاسوسیاں نہ کیا کرو، لوگوں کے گناہ نہ ڈھونڈے کرو۔ آ گیا تو پھر سزا ملے گی، ایسا نہیں کہ بالکل ڈھونڈتے پھرو دیواروں کو کان لگا کے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی تم نے ٹھیک ہے، تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں، اس دفعہ تو میں تمہیں کچھ نہیں کرتا، اس لیے کہ اور کوئی گواہ بھی نہیں اور میں بھی غلطی کر چکا ہوں، تم بھی تو اب اللہ کے سامنے بس دونوں توبہ کر لیں۔ تو یعنی اتنی بڑی کون جرات کر سکتا ہے عمر کو یہ کہے؟ لیکن جب قرآن کی آیت پڑھی تو بس وہیں کھڑے۔ اسی لیے صحابہ کامیاب ہوئے کہ قرآن آ گیا بس بریک لگ، حضور کا فرمان آ گیا بس آمنا وصدقنا۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جناب اگر حجر اسود کو بوسہ دینا جائز ہے تو مگر قبر کو جائز کیوں نہیں؟ اگر مگر تمہیں آتی، یہ جو اگر مگر ہے نا جی، وہ جی اگر کعبے کا طواف جائز ہے، ایک پتھر کا گھر ہے تو مگر مرشد کی قبر کا جائز کیوں نہیں ہے؟ دین میں اگر مگر نہیں ہے، یہاں اللہ نے حکم دیا وہاں نہیں دیا، بات ختم ہو۔ یہاں حضور پاک نے وسعت دیا ہے وہاں نہیں دیا، بس ختم ہوگی۔ پھر اگر کیا اور مگر کیا؟ تم تو قبر کو کہتے ہو، ہم تو کعبے کے ان باقی 3 کونوں پہ بھی بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو میرے محبوب نے بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں، لیکن جہاں حضور نے بوسہ نہیں دیا نہ دینا سنت ہے، جہاں بوسہ دیا وہاں بوسہ دینا سنت ہے، بس ختم ہو۔ تو یہ
اگر مگر سے دین نہیں چلتے، اور جی درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، ہاں جی ہے، تو جی اگر ہم اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو جی مگر کیا وہابیوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ دین ہے کہ اگر مگر کیونکہ چنانچہ ہے؟ سیدھی بات ہے کہ اذان سکھلانے والا میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے، اذان دینے والا بلال ہے، ابھی معذورہ ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، انہوں نے اذان سے پہلے نہیں پڑھا ہے، بس نہیں پڑھا، ختم ہوگی بات، کوئی پڑھے گا تو بدعت۔ دین تو نام اسی کا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دین نام ہی اسی کا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جہاں تک ائمہ فقہا کی بحثیں ہیں وہ تو اس قرآن و حدیث کے ذخیرے کو سمجھنے کے لیے ہے کہ بھی ایک موضوع پہ 4 حدیثیں آ گئی تو آپ اس کو جمع کیسے کریں، ورنہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بات اپنے دماغ سے بتا دیں یا حضور کے فرمان کے مطابق نہ ہو اور حضور کے خلاف ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیشہ دین صرف اسی کا نام ہے، یاد رکھو کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بس کہ میرا محبوب جو ہے اس کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ ہے، سیدھی طواف ہے نمونہ ہے، صفا مروہ ہے نمونہ ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے نمونہ ہے، عمرہ کرنا ہے نمونہ ہے، حج کرنا ہے نمونہ ہے، خیرات و صدقات کرنے ہیں نمونہ موجود ہے۔ ہم اپنی طرف سے جوڑ نہیں لگا سکتے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور دین میں روز نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کے بھی منکر ہیں اور حدیث رسول کے بھی منکر ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں دین کامل ہو گیا، یہ تو دین میں نئی چیز لا رہے ہیں، دین کامل تو نہ ہوا نا۔ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں اس میں تو 11ویں شریف کا ذکر نہیں ہے، اور شریف کا ذکر نہیں ہے، اس میں جناب میلاد شریف کا ذکر نہیں ہے، اس میں شب برات شریف کا ذکر نہیں ہے، اس میں پہلے اذان سے صلاۃ و سلام کا ذکر نہیں، جنازے کے بعد دعا والا ذکر نہیں، 40 قدم پر مردے کے ساتھ جا کے ذکر کرنے والا قدم نہیں ہے جناب، وہ تو قبر شریف پہ پھولوں کی چادریں چڑھانا، تو دین تو نامکمل ہوا نا، تو دین کامل تو نہ ہوا کہ یہ ساری دین کی باتیں اللہ کے نبی نے چھوڑ دی، ہمیں نہیں سکھلائی۔ تو اس لیے ہر بدعت والا جو ہے دراصل وہ صرف بدعت نہیں کرتا بلکہ انکار دین کرتا ہے، وہ انکار قرآن کرتا ہے اور انکار حدیث محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ حضور میں لاکھوں جنازے پڑھے ہیں، بات ختم ہو گئی بھی آپ نے جنازہ کیسے پڑھا، جنازے کے بعد دعا کی ہے، کرتے رہو، کوئی جھگڑے نہیں۔ اگر جنازے کے بعد حضور نے صحابہ نے 2-2 4-4 10-10 ٹولیاں بنا کے دعا نہیں کیا تو بات ختم ہوگی، بس دعا کرنا بھی دس۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب ترین بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محسنہ اسلام محسنہ محمد مصطفیٰ، یعنی جس کے حضور پہ احسان ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بی بی خدیجہ سے جلتی تھی۔ صحابہ نے کہا بی بی عائشہ عجیب بات ہے، تم نے تو بی بی خدیجہ کے بعد شادی ہوئی، تم کیوں جلتی تھی؟ وہ تو پہلے فوت ہو گئی۔ کہتی ہے میں کیا کروں، ہر وقت میرا مدنی اسی کا ذکر کرتے تھے کہ ہاں قضا فعلت خدیجہ، وہاں قضا فعلت خدیجہ، وہاں قضا حملت خدیجہ، اور جب کوئی بکری دی پہ فرماتے کہتے پر خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں پہنچاؤ۔ تو حضور اتنا یاد کرتے تھے، ایک دن کوئی مولوی کوئی ماں کا لال مجھے ثابت کر دے کہ حضور نے بی بی خدیجہ کی قبر پہ پھول ڈالے۔ یہ کیا ہے کہ پھر چادریں بھی چڑھاتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو، اور ادھر اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے بھی لگاتے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو۔ کوئی عقل کی بات ہے، حضور کا پیارا بیٹا ہے، حضور نے فرمایا اگر اللہ مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند نہ کر دیتے اور نبوت جاری ہوتی اور میرے اس بچے
کے مقدر میں بھی جوانی ہوتی تو اللہ میرے ایسے بیٹے کو بھی نبی بنا دے. اتنا پیارا بچہ ہے کہ حضور کے آنسو بہ رہے ہیں. لیکن کبھی حضور نے اس کی مزار پہ جا کے پھول چڑھائے, سیدنا حمزہ کی مزار پہ جا کے پھول چڑھائے, کبھی عرس منایا, کبھی میلے لگوائے. خدا کا خوف کریں, یہ کیا بات ہے؟ یہ دین ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ تو ایک رواج ہے اپنی اپنی پارٹی کو اہمیت دینے کا اور اپنی اپنی جماعتوں کو ابھارنے کا, کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جناب یہ پارٹی ہے اور یہ وہ پارٹی ہے. دین نبی سے کسی کا تعلق نہیں. الا قلیل من عبادی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں بس اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے, اور اللہ صحیح معنی میں سچے دل سے ہمیں محمد مدنی کا غلام بنا. قرآن مجید کا جب سجدہ تلاوت آ جائے تو کوئی سلام نہیں ہوتا, کوئی قیام نہیں ہوتا. جیسے بیٹھے ہو بس سجدہ کر دیا خلاص, اللہ اکبر. کوئی سلام نہیں, کوئی کھڑے ہو کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. کہتے جی آپ کا بیان سننے کے لیے کچھ لوگ پہلے آگے جگہ روک لیتے ہیں, تو بعد میں کہوں تو جھگڑا کرتے ہیں. میں کہوں گا تو میرے ساتھ بھی جھگڑا کریں گے. آپ اپنا جھگڑا میرے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے آیا کریں حضرت. اگر ہم سفر میں ہیں تو مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز کو جمع کر سکتے ہیں, یعنی دونوں نمازیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں دونوں نمازیں جمع ہو سکتی, یعنی ظہر اور عصر, اسی طرح مغرب اور عشاء. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھو, اور اگر جمع کرنی پڑ جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو دیر کر دیں, آخر وقت میں آگے پڑھے. مثال کے طور پر آج کل 3:16 پہ عصر کی اذان ہو, تو آپ 3 بجے ظہر پڑھ لیں, جب سلام پھیریں گے تو عصر کا وقت ہو جائے گا, پھر عصر پڑھ لیں, تاکہ ظہر بھی آخر وقت میں ہو گئی اور عصر اول وقت میں ہو گئی, اور دونوں جمع بھی. وجہ کیا ہے؟ اچھا, وہ حضرات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے, وہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع فرمایا, اور اسی طرح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے مغرب اور عشاء کو بھی جمع فرمایا. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بھی تو حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا آگے چلو آگے چلو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم چلتے رہے, پھر دیر گزر گئی, پھر ہم نے یاد دلایا کہ حضور ظہر کی نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا اور آگے چلو. تو ہم پھر سفر میں چلتے رہے. جب اور کافی دیر گزر گئی پھر ہم نے عرض کیا, ہم نے کہا حضور مہربانی فرمایا ظہر کی نماز ابھی ہم نے نہیں پڑھا. فرمایا صلاۃ امامکم, نماز آگے پڑھیں گے, چلو آگے چلو. تو آخر وقت میں آ کر آپ نے ظہر پڑھی اور اس کے بعد پھر عصر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث مبارک سے عمل کرتے, اور جو حضرات جمع فرماتے ہیں وہ بھی حدیث مبارک میں عمل کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ظہر اور عصر جمع ہوتی ہے, مغرب اور عشاء جمع ہوتی, فجر اور ظہر تو جمع نہیں ہوتی. حالانکہ سفر میں فجر بھی تو ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اشارہ ہے حدیث کے مفہوم میں کہ ان دونوں کا وقت ملتا ہے, کہ ظہر کا وقت جو ہی ختم ہوگا تو آگے عصر کا وقت آ جائے گا, اور مغرب کا وقت جو ہی ختم ہوگا تو آگے کیا آئے گا, عشاء کا وقت آ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ جمع کر سکتے ہیں لیکن جمع اس طرح کی جائے. تو بہرحال یہ دونوں کے روایات ہیں. اللہ جیسے توفیق عطا فرمائے. دعا تو یہ کرو ان لوگوں پہ ضرور لگاؤ جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, جو پڑھتے ہیں شکر کرو. اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے اور میں نے سنتیں نہیں پڑھی, آپ نماز میں مل جائیں, ابھی سنتیں نہ پڑھے, کیونکہ جب نماز کھڑی ہو جائے اذا اقیمت الصلاۃ اب فلا صلاۃ الا المکتوبہ, اب فرض نماز پڑھیں. جب سلام پھیر لیں تو فوراً 2 رکعت سنت پڑھ لیں, یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں.
میرا نام عبد الرؤوف ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح نام ہے، اور میری بیٹی کا نام ہے سائرہ رؤوف، رؤوف نہیں سائرہ عبد الرؤوف، ویسے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ بعض صفاتی نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی آیا ہے کہ رؤوف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ایک جگہ سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اس لیے بہرحال یہ نام ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ اگر مجھ پر دم پڑ جائے تو عمرہ کرنے کے بعد ادا کروں یا پہلے؟ جب اللہ توفیق دے، پہلے دے دو بعد میں دے دو، دم دینی ہے۔ اگر ایک آدمی کو خواب میں شیطانی خیالات تو سب کچھ نظر آتے رہے لیکن احتلام یعنی پانی نہیں نکلا، انزال نہیں ہوا، تو اس پر غسل نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ مسئلہ سمجھ لو کہ ایک آدمی کو نیند میں ایسے بالکل گندے خیال آئے، عورت ہے مل رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن پانی کوئی نہیں نکلا تو کوئی غسل نہیں۔ اچھا، ایک آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں لیکن اٹھا تو کپڑے خراب تھے تو غسل ہے۔ اصل غسل ہے اس مادے کے نکلنے سے، غسل صرف ایسے خواب و خیال سے نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں شرک و بدعت، شرک کاف نقطے والے سے نہیں لکھا جاتا، دوسرے کاف سے لکھا جاتا ہے، بدعت میں عمل کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے تو آپ کوشش کریں ان کو روکنے کی بس۔ اگر ہم نے 4 رکعت سنتیں پڑھنی ہیں تو پہلی رکعت تو ہم ثنا سے شروع کریں گے، تو باقی رکعتوں میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ کل جو بارش ہوئی تھی ہماری مسجد میں، امام صاحب نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دی، میں نے عرض کیا ہے نا، باقی اماں کے نزدیک جائز ہے کہ بھی یہ بھی سفر ہے، خوف ہے، مطر ہے، بارش ہے۔ اگر آدمی جیسے میں بیٹھوں ایسے بیٹھ کے کھانا کھائے تو جائز ہے، جائز تو ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اکڑوں بیٹھ کے کھائے، ایسے نہ بیٹھے، یعنی تکبر کی علامت پہ نہ بیٹھے، کرسی پہ ڈیگ لگا کے نہ بیٹھے، ورنہ ایک ہے جائز، جائز تو ہے، جائز تو کرسی پر بیٹھ کر بھی ہے، جائز تو کھڑے کھڑے بھی کھا لے کوئی جائز ہے، لیکن جو سنت رسول ہے، جو آداب نبوی ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ ایک ہوتا ہے جائز، جائز تو گنجائش ہوتی ہے نا۔ میں چھوٹا تھا، مجھے کسی نے پیسے دیے تھے، پتہ نہیں 30 پیسے یا کیا دیے تھے، تو اب یہ دیے تھے تو ٹھیک ہے، تو اسے خود دیے تھے کہ تم نے چوری تو نہیں کیے تھے، اگر تمہیں اتنا فکر ہے تو خیرات کر دو۔ یہ شب برات کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی صحیح حدیث مبارک میں کوئی ثابت نہیں ہوتی، بعض ضعیف روایات میں ذکر موجود ہے۔ سرما لگانا مرد کے لیے جائز ہے، ہوتا ہی مرد کے لیے ہے، تم نے عورتوں کے لیے بنا رکھا ہے۔ حضور پاک جو لگاتے تھے سنت سے، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر مبارک میں بھی سرما ساتھ رکھتے تھے۔ حق نواز نام رکھنا جو ہے ٹھیک ہے، بالکل وہ حق کی ساتھ یعنی چلنے والا، حق کے ساتھ ساتھ دینے والا۔ میرا ایک دوست ہے، تنخواہ بھی لیتا ہے لیکن حرام بھی لیتا ہے، اس کے گھر گھر کھانا کھا لوں، جائز ہے اس لیے کہ کچھ تو اس کے گھر میں حلال ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھاؤ تاکہ اس کو ہدایت ملے۔ اور اگر تم مقتدا ہو، مانا عالم ہو، مولوی ہو، امام مسجد ہو، ایسے گھروں میں نہ کھاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کے تو لوگ بھر زیادہ کھائیں گے نا۔ گھر میں ٹیلی ویژن رکھنی تصویر نہیں آتی، تو جب تصویر نہیں آتی تو ٹیلی ویژن کیا کرتا ہے؟ زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بھائی ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہو تو بچو، اور اگر بالکل مجبوری ہے تو حرام چیزیں نہ دیکھو۔ اگر فرض نماز میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ سے زیادہ کہیں بالکل جائز ہے، لیکن امام ہو تو اتنا لمبا نہ کہو کہ مقتدی تنگ آ جائیں گے۔ امام کو چاہیے من اما منکم فلیخفف، جو امام بنے وہ نماز تخفیف والی پڑھائے، کیونکہ پیچھے بیمار ہے، بچے والی عورت ہے، کسی کا بچہ رو رہا ہے۔
اچھا جی میں نے لکھ کے بھیج دیں. میں نے اپنا پلاٹ ایک آدمی کو کفیل بنایا اور اس سے کہا کہ 1 لاکھ میں فروخت کر دو. اگر لاکھ سے زیادہ پیسے ملے تو وہ تمہارے ہیں، لاکھ سے کم میں فروخت نہ کرنا. اس نے ضرورت کے لیے جلدی میں 93,000 کا فروخت کر دیا. وہ بولتا ہے میں پورا لاکھ دوں گا، تو آپ نے اس کو اگر لاکھ کا پسند کیا ہے، طے کر دیا ہے کہ اس سے کم میں نہ بیچو، اس سے کم میں بیچا زیادہ ہی ہے، وہ بھرے پیسے. اگر آپ بخش دیں، آپ کو پتا ہے کہ اس نے 93 میں بیچا ہے غریب نے، تو اس کو نقصان نہ ہو، ورنہ آپ لاکھ لینے کے حقدار ہیں اگر طے ہو گیا ہے. 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کا کسی صحیح حدیث میں حکم نہیں ہے. اگر طواف کے نفل ہم بھول گئے، احرام سے فارغ ہو گئے تو بعد میں پڑھنے جب یاد آ جائیں. اگر عورت حیض کی وجہ سے شاد پاس